دعك منه يا أخي، فلي ولك في رسول الله أسوة حسنة. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. معاویہ اور حسن حسین علیہ السلام سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 15 کی بات کی جائے تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر ایگزیکٹلی ایپیسوڈ نمبر 14 جو تھا وہ ختم ہوا تھا کہ جب ایک شخص کو شراب پیتے ہوئے پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کا دوست وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو جو پکڑا جاتا ہے اسے کوڑے لگ رہے ہوتے ہیں، اور کوڑے کون لگا رہا ہوتا ہے؟ محمد بن حنفیہ مولا علی علیہ السلام کا بیٹا۔ تو اس کو کوڑے لگ رہے ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین تو بڑے حلیم ہیں، بڑے رحیم ہیں، تو مجھے چھوڑ دو۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں بے شک امیر المومنین بڑے رحیم ہیں، لیکن جو حدود اللہ کو توڑتا ہے، جو اللہ کی حدودوں کو توڑ کر آگے چلا جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اس کے لیے وہ رحیم نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے لیے کوئی بھی رحیم نہیں ہے۔ تو اسے کوڑے لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے اے کوفے والوں میری مدد کرو، تم لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے کبھی۔ بہرحال جب اسے کوڑے لگ جاتے ہیں تو پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں بس اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگوایا کرتے تھے شراب پینے والے کو۔ تو یہ شخص کو جب لے جایا جا رہا ہوتا ہے واپس تو کہتا ہے کہ کوفے والوں پہ تو اوپر والا بھی بھروسہ نہیں کرے گا کبھی جیسا یہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ شخص بھی اب یہاں پر جب اسے کوڑے لگوائے گئے مولا علی علیہ السلام کی طرف سے شراب پینے کی وجہ سے، یہ بھی جا کے خارجیوں کے ساتھ مل گیا، یہ آپ آگے جا کر دیکھیں گے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ابن وہب اور راسیبی ابن ملجم اور خوارج کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر، اور یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں دین سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم ہی حق کے راستے پر ہیں۔ اب یہاں پر وہ بھی شخص کھڑا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، جسے کوڑے لگوائے تھے امیر المومنین نے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے حق کا راستہ دکھایا ہے اور اب ہم حق پر ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس قدر ان کے دماغ جو تھے وہ برین واش ہوئے تھے کہ یہ لوگ خود کو حق پر کہہ رہے تھے، اور مولا علی علیہ السلام اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے کہ وہ دونوں بھٹک چکے ہیں، وہ دونوں باطل ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان، بیسیکلی عمرو ابن العاص نے وہ معاہدہ کیا تھا، عمرو ابن العاص اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کو 6 مہینے گزر چکے ہیں اور معاویہ نے ابھی تک علی کی بیعت نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو کچھ صفین میں ہوا تھا اس سے معاویہ جو ہے وہ مطمئن ہے، اور اسے الگ ایک مل چکی ہے جگہ وہاں پر دمشق میں، کیونکہ انہیں وہاں پر امیر بنا دیا گیا تھا خلیفہ کے ہوتے ہوئے، مولا علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، اور پھر انہوں نے بیعت بھی نہیں کی جبکہ اس بات کو 6 مہینے گزر گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اس پر امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، جب تک ان لوگوں کے اور ہمارے درمیان قرآن مجید موجود ہے تو اللہ سب بہتر ہی کرے گا، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، ایسا کہتے ہیں یہاں پر امام حسن علیہ السلام۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ عمرو اس بات کو، اس معاہدے کو 6 مہینے گزر چکے ہیں اور معاویہ نے ابھی تک امیر المومنین کی بیعت نہیں کی اور نہ ہی تم لوگوں نے۔ تو عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ابن وہب الراسیبی ابن ملجم اور یہ سارے خوارج بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، مولا علی علیہ السلام اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ اکیلے میں جا کر کچھ باتیں کرتے ہیں جو سنائی تو نہیں گئی یہاں پر، لیکن اس کے بعد دکھایا جاتا ہے جب یہ واپس آتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ واپس جانے لگتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عمرو ابن العاص سے کہتے ہیں کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، مجھے اندازہ تھا کہ حالات
اسی موقع پر آ کر دوبارہ سے رک جائیں گے۔ یہ کہہ کر یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے محمد بن حنفیہ گزر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے، سامنے سے مالک اشتر آتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین سے ملنے گئے تھے، کیا حالات ہیں وہاں پر؟ تو مالک اشتر محمد بن حنفیہ سے کہتے ہیں، ان خوارج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ تو مالک اشتر محمد بن حنفیہ سے کہتے ہیں کہ جب میں امیر المومنین کے پاس گیا تو وہاں پر خارجیوں کے متعلق ہی بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ کیسے لوگوں کو ڈرا اور دھمکا رہے ہیں۔ اگر آپ خارجیوں کی ہسٹری نکالیں گے، ویکیپیڈیا پر جا کر بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کوفہ میں اور الگ الگ جگہوں پر لوگوں سے مولا علی کے بارے میں ان کی رائے لیتے تھے، اور جو لوگ پوزیٹیو رائے دیتے تھے انہیں یہ مارتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے۔ یہ اس قدر دشمن ہو چکے تھے امام علی علیہ السلام کے۔ اس کے بعد ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کی بیوی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، جدہ بنت اشد۔ تو یہ انہیں کہتے ہیں کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے جانا ہے جلد سے جلد امیر المومنین کے پاس، اور یہ انہیں سلام کر کے اپنی بیوی کو یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت سین دکھایا گیا ہے کہ حسن ابن علی علیہ السلام گزر رہے ہوتے ہیں راستے سے، تو ایک مزدور انہیں روکتا ہے کہہ کر کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ پوچھو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید ہے، اور کافر کے لیے، شرک کرنے والے کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ جنت ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام حسن علیہ السلام نے اس کو کہا کہ دیکھو، اگر جب کسی مومن کو پتہ چل جائے نا کہ آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہوا ہے، تو یہ دنیا اسے قید ہی لگے گی، کیونکہ وہ تو آخرت کا سوچ رہا ہوگا کہ آخرت میں اسے جو جو نعمتیں ملیں گی دنیا میں ان کا 1% بھی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ دنیا اس کے لیے قید ہے۔ رہی بات کہ کافر کے لیے یہ دنیا جنت کیسے ہے، تو وہ ایسے کہ اگر اس کافر کو پتہ چل جائے کہ آخرت میں اسے کیسا دردناک عذاب دیا جائے گا، اس کے کمپیریزن میں یہ دنیا اس کے لیے جنت ہی ہے۔ تو یہ ڈیٹیل ساتھ میں امام حسن علیہ السلام نے اس کو سمجھائی، اور جب یہ جانے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا مزدور کا اور کہا کہ دیکھو، اپنے دل کو ہمیشہ شک سے پاک رکھنا، اور اپنے دل میں ایمان کو ہمیشہ زندہ رکھنا۔ اور اسے کچھ سونے کی تھیلی دیتے ہیں امام حسن علیہ السلام، اور پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ عمرو ابن العاص سے کہتے ہیں کہ تمہارے اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان کیا بات ہوئی، اور تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو، مجھے بتاؤ۔ تو عمرو ابن العاص کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا ہے کہ وہ لوگوں سے قصاص لے گا، لیکن تم لوگوں نے اب تک میری بیعت نہیں کی، جبکہ ہمارے جو معاہدہ ہوا تھا درمیان اس کو 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ یہاں پر کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ہم تب تک بیعت نہیں کریں گے جب تک سیدنا عثمان کے قاتلوں کو قتل نہیں کیا جائے گا قصاص کے بدلے میں۔ تو عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ تب تک قصاص نہیں لیں گے جب تک تم لوگ بیعت نہیں کرو گے۔ اس پر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چیزیں دوبارہ وہیں پر آ گئی ہیں جہاں پر ختم ہوئی تھی، ہم دوبارہ سے آ کر اسی موڑ پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہے، جیسے یہ چیزیں پہلے شروع ہوئی تھیں اب دوبارہ سے ہم اسی موڑ پر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ محمد بن حنفیہ کو بھیجتے ہیں مولا علی ان خارجیوں کے پاس، اور یہ آ کر ان سے بات کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص محمد بن حنفیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو، امیر علی ابن ابی طالب نے تمہیں بھیج دیا ہے، جبکہ حسن اور حسین علیہ السلام کو وہاں بٹھا کر رکھا ہے اپنے پاس۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ خاموش رہو، وہ اس لیے کیونکہ میں بہتر جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو تمہاری زبان میں جواب کیسے دینا ہے، میں تم لوگوں کو بہتر جانتا ہوں، اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو وہ کچھ اور سخت باتیں کرتے ہیں، تو محمد بن حنفیہ یہاں سے اٹھ کر پھر بالآخر چلے جاتے ہیں واپس۔
اس کے بعد دکھایا جاتا ہے محمد بن حنفیہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے امیر المومنین کا خیال نہ ہوتا تو پھر میں ان لوگوں کو بتاتا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا جواب انہیں ضرور دیتا۔ تو امام حسن اور حسین علیہ السلام یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ حسن انہیں کہتے ہیں کہ بے فکر رہو، وہ لوگ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، اللہ انہیں بھی معاف کرے، تم اس طرح کی باتیں مت کرو۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ اب حد سے تجاوز کر رہے ہیں، انہیں اگر جلد سے جلد نہ روکا گیا تو نہ جانے یہ لوگ کیا کریں گے۔ اس پر حسن ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں تم خاموش رہو اور ان کے لیے دعا کرو۔ اور حسن ابن علی علیہ السلام یہاں پر کہتے ہیں may God forgive them، اللہ انہیں معاف کرے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کچھ خوارج یہ دو لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو اگر آپ گوگل کریں گے تب بھی آپ کو مل جائے گا۔ انہوں نے ایک شخص کو پکڑا جو کہ مسلمان تھا، اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی اور اس کی بیوی حاملہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ جو خوارج کا جو سردار تھا یہاں پر، اس نے ان سے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اب ظاہر ہے وہ شخص مسلمان تھا اور امیر المومنین کو مانتا تھا، اس نے پازیٹیو جواب دیا۔ تو اس شخص نے اس کو پکڑ لیا، اس کی بیوی کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ دیے اور انہیں ایک ویران جگہ پر لے گیا، ایک ندی کے پاس۔ راستے میں ایک عیسائی آدمی کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ جا کر اسے کچھ پیسے دے دیتا ہے تاکہ وہ کسی کو بتائے نہ۔ اس کے بعد یہ ان میاں بیوی کو لے جاتا ہے، اس کے خاوند کو پہلے قتل کرتا ہے اور اس کی بیوی کو، یہ واقعہ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو ویکیپیڈیا پر بھی مل جائے گا، ان خارجیوں نے اس کی بیوی کو جو کہ زندہ تھی، اس کی حاملہ تھی، اس کا پیٹ کاٹ کر اس کے بچے کو اندر سے نکالا اور اسے بھی کاٹا اور اس کی بیوی کو بھی کاٹا اور اس شخص کو بھی قتل کر دیا اور ان کی لاش کو ندی میں پھینک دیا۔ یہ بڑا دردناک واقعہ ہے ان لوگوں کا۔ یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے تھے کس وجہ سے؟ مولا علی علیہ السلام کی دشمنی میں۔ بالآخر یہ خبر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام تک پہنچ گئی اور یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، مالک اشتر بھی موجود ہوتا ہے اور یہ شدید غصے میں ہوتا ہے اور اشتر کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ سب کیا ہے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، یہ سراسر ظلم ہے اور اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ اس طرح ظلم کیا ہے۔ پھر یہ سارے اٹھ کر جاتے ہیں امیر المومنین کے پاس ان سے بات کرنے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام اپنے 3 لوگوں کو بھیجتے ہیں خطوط دے کر خارجیوں سے بات کرنے۔ تو اب جب ابن وہب الراسیبی تھا، اس کی ان لوگوں نے بیعت کر لی تھی، اسے اپنا خلیفہ بنایا ہوا تھا ان خارجیوں نے۔ یہ جسے آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے قد کا آگے جو کھڑا ہے، عبداللہ ابن وہب الراسیبی اس کا نام تھا، اسے انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا ہوا تھا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جب اب 3 لوگوں کو بھیجا خط دے کر، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابن ملجم نے اور خراس نے، یہ جو ابن وہب الراسیبی تھا، ان لوگوں نے مل کر ان 3 لوگوں کو بھی قتل کر دیا، ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے اوپر پھینک دیا اور ان گھوڑوں کو واپس روانہ کر دیا۔ اب یہ سیدھا سیدھا جنگ کی علامت تھی، کیونکہ امیر المومنین اگر کسی کو بھیج رہے ہیں خط دے کر اور اسے ہی قتل کر دیا جائے تو یہ جنگ کی علامت تھی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے محمد بن حنفیہ امام حسن علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ امیر المومنین نے 3 لوگوں کو بھیجا ہے خط دے کر ان لوگوں سے ملنے اور انہیں یہ کہنے کہ جن لوگوں نے بھی ان میاں بیوی کو، وہ جو آدمی اور اس کی جو حاملہ بیوی تھی، اس کو قتل کیا ہے اسے ہمارے حوالے کرے تاکہ ہم قصاص کے بدلے انہیں قتل کریں۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جو جنہیں پیغام دے کر بھیجا گیا تھا انہیں بھی ان خارجیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ابن قیس کو امام علی علیہ السلام بھیجتے ہیں خارجیوں کے پاس آخری بار بات کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام ہر کوشش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو قتل نہ کیا جائے اور ان کا خون نہ بہایا جائے۔ ابن قیس یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ابھی بھی کہا ہے اگر تم لوگ خود کو ان کے حوالے کر دو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ حالانکہ جو بھی کچھ بھی تم نے کیا ہے اور مسلمانوں کا خون بہایا ہے، اس کے باوجود بھی امیر المومنین نے کہا ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے گا اگر تم لوگ
جو کچھ کر رہے ہو وہ کرنا چھوڑ دیتے ہو، لیکن کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی یہ لوگ باز نہیں آتے اور پھر بالآخر نہروان کے مقام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آخر میں دکھایا گیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام مالک اشتر کو مصر کا امیر بنا کر روانہ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومالك بن الحارث أخو مذحج